اور وہ گروہ، وہ جماعت، وہ طبقہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ رفتوں والا گروہ ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی قرآن میں کسی اعزاز کا ذکر ہوتا ہے، کسی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے مخاطب کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن کی صفات کو ایک مقام پر اللہ مالک الملک نے 10 صفات کو بیان فرمایا، ایک مقام پر، اور وہ گروہ صحابہ کا عظیم گروہ ہے۔ جب اللہ مالک الملک قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی رحمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات، نوازشیں ان لوگوں کے اوپر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں۔ تو ان کے مخاطب کون ہیں؟ ان آیات کے سب سے پہلے مخاطب کون ہیں؟ وہ 1400 سال بعد کے لوگ ہیں، اگر صحابہ نہیں ہیں۔ اس لیے اس گروہ کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں عامت الناس کو بتلانا چاہیے، کیونکہ اس وقت پرفتن دور کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ایک جو کام ہو رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ نوجوان نسل میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، لوگوں کے دل جن کے بارے میں صاف تھے، شفاف تھے، ان دلوں کو ایک منظم سازش کے ذریعے سے بڑی ہی آہستگی کے ساتھ زہر آلود کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے یہ ہے، جب آپ یہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا، آپ کو یہ سوال آگے سے ضرور ملے گا آج کل، کیا اللہ تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا؟ یہ سوال آپ نے سنا ہوگا، میں نے تو بہت سنا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا، نوجوان نسل آگے سے کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا تھا۔ یہ سوال کہاں سے آیا لوگوں کے ذہنوں میں؟ کس نے ڈالا؟ کس نے زہر آلود کیا ان عظیم ہستیوں کے بارے میں لوگوں کو؟ یاد رکھیے، اللہ مالک الملک ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ جو شخص ان کے ساتھ محبت نہ رکھے، اس کا ایمان جیسا بھی کیوں نہ ہو، اللہ مالک الملک کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ آپ کو محبت ہے، اور کوئی شخص ان کے بارے میں برائیاں کرتا چلا جائے، آپ اس کو خاموشی سے سنتے چلے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے صحابہ کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اگر ایمان کا حصہ نہ ہوتا تو یہ چیز کبھی نہ ہوتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابو بکر اور عمر کی محبت اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے، ایسے جیسے قرآن سکھاتے ہیں۔ صحابہ، تابعین، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی محبت اپنے بچوں کو سکھاتے، کیسے؟ جیسے قرآن سکھاتے ہیں، جیسے ایمان سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس لیے صحابہ کے بارے میں جو اعزازات ہیں ان کو کثرت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کا ایک مقام ہے، یہ ایک سورت کا اختتام ہے اور اگلی سورت کی ابتدا ہے۔ اللہ مالک الملک نے اس ایک مقام پر صحابہ کی 10 فضیلتیں بیان کی، صحابہ کے 10 اعزاز بیان کیے، صحابہ کے 10 میڈلز بیان کیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے ساتھ کون تھے؟ کیا ابو بکر آپ کے ساتھ نہ تھے؟ ابو بکر تھے آپ کے ساتھ، عمر تھے آپ کے ساتھ، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد تھے، سعید تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ یہ آپ کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ دیگر صحابہ آپ کے ساتھ، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلی فضیلت، اشداء علی الکفار، لوگوں یہ لوگ کفار پر بڑے ہی سخت ہیں۔ ان کے دور میں کوئی قرآن کی گستاخی کر کے تو دیکھتا،
جیسے قرآن کو معاذ اللہ آگ لگائی ہے، ان کے اس علاقے کو آگ نہ لگا دی جاتی، بلکہ بعد میں آنے والے لوگ انہوں نے بھی اس روش کو قائم رکھا۔ اشداء علی الکفار، کفار کے ساتھ سخت تھے وہ لوگ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رحماء بینہم۔ دوسری صفت ان کی کیا ہے کہ آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ آپس میں بڑی محبت کرنے والے۔ آج کل اپنوں کو معاف نہیں کرنا، کلمہ گو لوگوں کو معاف نہیں کرنا، ان کی عزت کو، ان کی عصمت کو تاتار کر کے رکھ دینا ہے۔ باہر والا جو ہے اگر بہت بڑا گناہ بھی کر لے تو کیا ہوگا؟ صرف احتجاج ہوگا، صرف نعرے مارے جائیں گے خلاف، اپنے آپ کو دھوپ میں کھڑا کیا جائے گا۔ صحابہ کی دوسری صفت کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضرت حسن آ رہے تھے اور دیکھ کے اٹھا لیا، فرمایا یہ جو بچہ ہے اپنے والد سے زیادہ اپنے نانا کے مشابہ ہے، اس بچے کو ذرا دیکھو، یہ اپنے والد سے زیادہ، لوگ تو کیا باتیں کرتے، آپس میں محبت نہیں تھی۔ حضرت حسن کو دیکھ کے فرما رہے ہیں رحماء بینہم۔ تیسری صفت کو بیان فرمایا تراہم رکعا سجدا، رکوع تو لوگ کرتے ہیں، سجدے تو لوگ کرتے ہیں۔ اللہ مالک الملک کن کے رکوعوں کا ذکر فرما رہے ہیں قرآن پاک میں؟ اللہ مالک الملک کن کے سجدوں کا ذکر فرما رہے ہیں؟ صحابہ کے۔ تراہم، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے۔ ایک حدیث سن لی، ساری زندگی اس کو پلے باندھ لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے سنا اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نے مجھے تین نصیحتیں فرمائی۔ ایام بیس کے روزے نہ چھوڑنا، وطر کی نماز نہ چھوڑنا، اشراق کی نماز نہ چھوڑنا۔ ساری زندگی کوئی ناغہ نہیں کیا، ساری زندگی ان کے اوپر قائم رہے۔ تراہم رکعا سجدا۔ چوتھی صفت اللہ مالک الملک نے بیان فرمائی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا یہ صحابہ ہیں، یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ ہجرتیں کر رہے ہیں، یہ مال و متاع کو قربان کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ان جیسا انبیاء کے بعد عبادت گزار، اللہ کا ذکر کرنے والا کسی نے نہیں دیکھا۔ جرح و تعدیل کی کتابوں میں لکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن میں 12,000 بار پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ۔ کتنی بار؟ 1,000 بار نہیں، 1,000 بار پڑھے نا اگر سبحان اللہ و بحمدہ، 20 منٹ لگیں گے روزانہ بلا ناغہ۔ 12,000 بار پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ۔ امام کائنات نے فرمایا جو 100 بار پڑھے اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو اس سے زیادہ پڑھے اس کو زیادہ انعامات ملے گا۔ یہ 12,000 بار پڑھا کرتے تھے۔ پانچویں صفت کو بیان فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ کثرت سے سجدے کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، سجدہ کرنے والے، یہ سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اور ولی بننا ہے تو کیسے بننا ہے؟ کثرت سے نوافل ادا کر کے، وہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ جنگ کی، اس کو ناراض کیا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ صحابہ اللہ کے ولی تھے، صحابہ اللہ کے ولی تھے۔ اور ولی بننا کیسے ہے؟ کثرت سجود کے ساتھ۔ جو کثرت نوافل ادا کرتا ہے وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ آپ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کی وجہ سے نشانات دیکھ لیں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ چھٹی صفت اللہ نے بیان فرمائی ان کی، صحابہ کی۔ یاد رکھیے جب کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے تعریف کرنے والا کون ہے۔ دیکھیں تعریف کر کون رہا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں یہ اچھی بات لکھی گئی ہے، بھائی یہ کس اخبار کے اندر ہے، کس کتاب کے اندر ہے، وہ کتاب اتھینٹک ہے، وہ آدمی بیان کرنے والا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کی تعریف کرنے والی ہستی کون ہے؟ تمام انسانوں کا خالق، تمام فرشتوں کا خالق، تمام جنات کا خالق، تمام آسمانوں اور زمینوں کا خالق
وہ ذات فرما رہی ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ہم نے ان صحابہ کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی یہ فضیلتیں، ان کی یہ عظمتیں تورات کے اندر بھی بیان کر دی تھی، انجیل کے اندر بھی بیان کر دی تھی۔ آج کا کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ معاذ اللہ ان کے اندر یہ عیب تھا، ان کے اندر یہ چیزیں تھیں، یہ تو ایسے تھے، یہ تو خود ایسے کرتے رہے، ایسی ساری کی ساری باتوں کو اور ایسی ساری کی ساری تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے۔ یہ آیات ہمارے لیے کافی نہیں ہیں جن آیات میں اللہ صحابہ کی عظمتوں کو بیان فرماتا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، اللہ فرماتے ہیں یہ توبہ کرنے والے، یہ عبادتیں کرنے والے، یہ روزے رکھنے والے، یہ رکوع کرنے والے، یہ سجدے کرنے والے، برائی سے روکنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین۔ اگر یہ صحابہ نہیں ہیں تو کن کی تعریفیں اللہ بیان فرما رہے ہیں؟ بتلائیے تو صحیح، جن کی تعریفیں تورات میں بھی تھیں، انجیل میں بھی تھیں۔ اگلی سورہ سورہ الحجرات ہے۔ اللہ مالک الملک اس سورہ میں صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ساتویں صفت کو بیان فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں، لوگوں صحابہ، ان کے بارے میں عیبوں کو نہ نکالنا۔ کہتے ہیں دیکھیں حدیث میں یہ چیزیں آ گئی ہیں تو بیان تو کرنی چاہیے نا۔ میرے بھائی، جس کو صحابی کی تعریف کا ہی پتہ نہیں ہے وہ صحابہ کی باتیں کیسے بیان کر سکتے؟ ایک ساتھی میرے سامنے انہوں نے حدیث کو رکھا اور کہتے ہیں کہ یہ جو حوض کوثر والی حدیث ہے اس میں اصحابی کا ذکر ہے کہ آپ اپنے اصحاب کو دور کر دیں گے اپنے سے جب فرشتے ان کو روک لیں گے۔ کسی ایک محدث نے اس حدیث کے ترجمے میں، اس حدیث کی تفسیر میں صحابہ کا ذکر کیا کہ یہ صحابہ کے بارے میں، یہ تو جو بدعتی گمراہ فرق تھے ان کے بارے میں ذکر ہے، جنہوں نے بدعات کا ارتکاب کیا ان کے بارے میں ذکر ہے، ان کو روک لیا جائے گا کیونکہ وہ آپ کی امت میں سے ہوں گے، لیکن آب کوثر آپ کے دستے مبارک سے پی سکیں گے؟ نہیں پی سکیں گے، کیونکہ بدعات کا ارتکاب کیا۔ صحابہ میں سے کسی نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، صحابہ نے کبھی بدعات کا ارتکاب نہیں کیا۔ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ کے بارے میں پوری امت کہتی ہے صحابہ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں بولا۔ اس لیے جس حدیث میں صحابی آ جائے نا، صحابی جس حدیث میں آ جائے اس کے بارے میں پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ صحابی عدالت ان کی کیسی تھی، یہ صحابی راجے تھے، اولا تھے، کیسے تھے، نہیں، بس صحابی جب آ گئے تو ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، لوگوں یہ صحابہ وہ ہیں ان کے دلوں کے امتحان تقوی کے حوالے سے ہم نے خود لے لیے۔ کسی کا امتحان کسی جگہ پر ہو، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، لیکن صحابہ وہ جماعت ہے ان کے بارے میں امتحان کی جب باری آئی اللہ فرماتے ہیں کسی کو ان کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دلوں کا امتحان ہم نے خود لے لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان جب آیا پھر انہوں نے آگے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا والد ہے یا ہمارا چچا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، بدر میں انہوں نے اپنے والد کو قتل کر دیا تھا، مشرک والد کو، آپ جانتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے سکے چچا کو بدر میں جو مشرک تھے ان کو قتل کر دیا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان خود لے لیا۔ آٹھویں صفت یہاں پر بیان فرمائی لہم مغفرۃ واجر عظیم، صحابہ سے جو لغزشیں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ساری معاف فرما دی۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے، جن کو عرش والے رب نے معاف کر دیا ہو۔ لوگوں کو ان کے عیب، ان کی غلطیوں کو نکال کے پھر بیان کرنا اس کی اجازت ہے، یہ درست ہے اس کے لیے جس کے بارے میں اس قرآن میں سرٹیفکیٹ نازل ہو جائے لہم مغفرۃ۔ انسان بھی کیسا جاہل ہے، یعنی خود اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کو یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرما دے گا۔ صحابہ جن کے بارے میں سرٹیفکیٹ نازل ہو گیا لہم مغفرۃ، ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان کے بارے میں عیبوں کو بیان کر کے فخر محسوس کرتا ہے، کتنا عجیب ہے۔ لہم مغفرۃ
وَأَجْرٌ عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں۔ 9ویں صفت کو بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ لوگو تم کیا کرتے ہو؟ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہو۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو کافر ہوتے ہو صبح کو مومن ہوتے ہو، ایسے تو حالات ہیں تمہارے۔ لیکن صحابہ وہ ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ہم نے ایمان کو ان کے لیے سب سے محبوب چیز بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا۔ ان کے دل ہمیشہ ایمان سے چمکتے۔ یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ اور 10ویں صفت اللہ مالک الملک نے بیان فرمائی وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ان کے لیے اپنی زندگی میں سب سے ناپسندیدہ ترین چیز کیا تھی؟ الکفر، کفر، والفسوق، گناہ، والعصیان، اور نافرمانی۔ اولئک هم الراشدون۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول میری ماں ہے، اور ماں سے بڑھ کر کون ہوتا ہے؟ میری ماں جو ہے ہر وقت تانے دیتی ہے۔ اللہ کے رسول دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ میری ماں دھوپ میں بیٹھ جاتی ہے اور کہتی اس وقت تک نہیں اٹھوں گی جب تک کہ واپس نہیں پلٹ آتے۔ اے اللہ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ میری ماں کے سینے کو بدل دے، میرے ماں کے دل کو بدل دے، اور تمام مومنوں کے دلوں میں میری اور میری والدہ کی محبت پیدا کر دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان عطا فرما دے، اور سارے مومنوں کے دلوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کی محبت پیدا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے، فوراً گھر کی طرف بھاگے، اور شاید یہ سوچ رہے ہوں گے دیکھتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا عرش پر امام کائنات کی دعا پہنچتی ہے، لیکن آپ کی دعا پہلے پہنچی ہی نہیں بلکہ ہدایت بن کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے دل پر نازل بھی ہو گئی۔ جب گھر پہنچے ہیں تو گھر میں ایسے لگا ہے کوئی نہا رہا ہے، دروازہ کھلا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فرما رہی ہیں ابو ہریرہ مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ صحابہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز کون سی ہے؟ کفر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا۔ اولئک هم الراشدون۔ کیا میڈل اللہ نے عطا فرمایا ہے، کیا اعزاز دیا ہے؟ اولئک هم الراشدون۔ یہ نہیں فرمایا جو احد والے تھے، جو بدر والے تھے، جو فتح مکہ سے پہلے والے تھے، جو بعد والے تھے، نہیں، اولئک هم الراشدون، یہ سارے کے سارے ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھا دے، ان کے ساتھ ہمارے معاملات فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔